مفتی صاحب میں کیا کہتے ہیں بھائی جان، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، میں مبتلا ہوں، کوئی بیماری ہے، لیکن اب میں یہ سب اچھا لڑکوں کو جو عادت پڑ جاتی ہے نا ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی، کہتے ہیں میں اس میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتا نہیں ہے، شادی کا فیصلہ کیا ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ میری شادی بھی قریب ہے، میں نہیں چاہتا کہ زندگی برباد ہو جائے. ان کو یہ ڈر ہو گیا اپنے بارے میں کہ یہ ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے کچھ نامرد ہو گئے ہیں، تو اب شادی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہینڈ پریکٹس کے نقصانات ہیں لیکن اس سے نامرد وامرد کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نقصان ڈاکٹر کہتے ہیں، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اس سے مینٹلی بہت برباد ہوتا ہے آدمی. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ چھوڑ دے اور شادی کر لے. جتنا جلدی شادی کرے گا تو دوبارہ مینٹلی کیا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا. شادی نہیں کرے گا تو مینٹلی کیسے برباد ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. ابھی میں کسی نے کہا نا آپ بہت تفصیل سے جواب دے دیتے ہیں، تو اس لیے مختصر جواب دے رہا ہوں کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے، صحت ٹھیک نہیں ہوتی. کیسے خراب ہوتی ہے کیا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نامرد ہو جائے اور وہ شادی کے قابل نہ رہے. نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ہم تو سب ختم. او بھائی ختم تھا تو پھر نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے؟ ختم ہی ہو گئے تھے تو نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہینڈ پریکٹس کیسے ہو جاتی ہے اگر نامردی ہو گئے ہو؟ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، اس سے کوئی نامرد نہیں ہوتا. ہاں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں اس سے، مینٹلی بہت نقصان ہوتا ہے، اور خاص طور پہ 13-18 سال کی کم عمری میں اگر یہ کام ہو تو اس سے فزیکلی بھی نقصان ہوتا ہے. آپ کے مسل نہیں بن پاتے صحیح طریقے سے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا حل یہی ہے کہ شادی کر لو جلدی، اور پھر کسی چکر میں نہ مت پڑو. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت لوگوں میں آ گئی ہے کہ شادی کی پہلی رات کے بارے میں ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ سب چیزیں فطرت نے انسان کو سکھائی ہیں، یہ نیچرل ہیں، ان میں کسی سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ زیادہ بےہودگیوں کے چینل بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ کرنے کے طریقے ایسے کیا جاتا ہے. یہ سب بےہودہ باتیں ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک لوگ کیا کہ چینلوں پہ دیکھ رہے تھے، کیا یہ کتابیں پڑھ رہے تھے؟ یہ تو نیچرل ہے. تو یہ سب فطرت خود سکھاتی ہے. ہاں حرام چیزوں کی طرف مت جاؤ، جو شریعت نے جن حدود پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ان طرف مت جاؤ. باقی تو میاں بیوی کا پردے کا معاملہ ہے، بند کمرے کا معاملہ ہے، اس میں نیٹ پہ سرچ کرنا کہ کیا صحیح طریقہ ہے کیا غلط، بے انگریزوں کے کام ہیں، انہی پہ جچتے ہیں. یہ سمجھتے ہو؟ یہ سب ڈاکٹروں کو اس میں لفٹ ہی نہیں کراؤ. یہ سب فطرت کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں. نیچر خود انسان کو ان چیزوں میں گائیڈ کرتی ہے. سمجھتے ہو کہ ہاں کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہوں وہ کسی مفتی سے پوچھ لو. تو آپ اگر اللہ نہ کرے اس عادت میں مبتلا ہیں تو بھائی اگر اس عادت کو چھوڑیں، اور چھوڑنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، فوراً سے پہلے شادی کریں اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کمزور ہیں. یہ مینٹلی نا بعض حکیم لوگوں کو الو بنا بنا کے وہ دماغ میں ڈالتے ہیں کمزور ہے، تو وہ پھر آ کے آدمی کہتے ہیں میں تو کچھ، وہ واقعی پھر جب آدمی کو یہ وہم ہو جائے تو پھر تو وہ واقعی. تو دیکھو میں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں بولتا، لیکن چونکہ اب سوال آ گیا، ایک ذہن میں بات یاد رکھو، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو سب چیزیں بوڑھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز میں کمی ہو جائے باقی ساری چیز، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جم جا رہا ہے، وہاں سے فارغ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ جب بڑھاپا آتا ہے تو سب چیزوں پہ آتا ہے ایک ساتھ، ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں، ڈیمیج ہوتی ہیں. تو بوڑھوں کو دیکھ لو بیچاروں کو، نہ چلا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے، تو ہر چیز ایک ساتھ کمزور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ 22-23 سال کے ہو بھاگ رہے ہو یا وہاں سے آپ جو ہے نا ایک ہی طرف سے سیکشول پاور آپ میں ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی بیماری کسی کو، کوئی آپریشن میں ڈاکٹر نے رکھ کوئی اور کاٹنی تھی، کاٹ کچھ اور دیا تو ایک الگ بات ہے، یا کوئی پیدائشی کوئی بیچارے کے ساتھ مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ بالغ ہوئے تو عاقل بالغ تھے، صحیح تھے، پراپر تھے، تو پھر نہیں ہوتا کہ آپ جناب ایک دم سے آپ کی یہ پاور ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہوگا جب آپ بوڑھے ہو گئے. تو جب بوڑھے ہو گئے تو پھر ساری چیزیں بوڑھی ہوں گی. اتنے موٹے موٹے چشمے لگیں گے آپ کے، سنو گے تو ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں، 20 دفعہ بولے گے، ذرا اونچا بولے یار. گھٹنے درد کریں گے، چلا نہیں جائے گا، دوڑا نہیں جائے گا، توندیں نکلیں گی آپ کی، بلڈ پریشر، یہ ساری ایک ساتھ آتی ہیں. یہ جب تک جوان ہو یہ سب چیزیں سیٹ ہیں، شوگر صحیح ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے آپ کا، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، چل رہے ہو. اور اگر نہیں بھاگ رہے تو بھاگنے سے بھاگنا آ جا رہا ہے، آپ کو آ رہا ہے تو صحیح ہے، پھر سیٹ ہے، سب کچھ صحیح ہے. پھر اس میں کسی سے کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو برباد ہو گئے زندگی ان چکروں میں. اور جب تک آپ 45-50 سال تک تو ویسے بھی نارمل آدمی کو کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ صحت اس کی نارمل ہے تو آپ نے بلڈ پریشر، شوگر، ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنا ہے. کنٹرول ہے اس عمر میں تھوڑی ہوتے ہیں. 18 سال کے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں ہم نامرد ہو گئے، ہم تو یہ ہو گئے، ختم ہو گئے. تو میں کہتا ہوں تو چل کے آیا میرے پاس، اس کا مطلب تیرے گھٹنے ختم نہیں ہوئے. تو مجھے رو رو کے اپنی دکھڑا سنا رہا ہے، اس کا مطلب تیرے میں بولنے کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے. اور جو میں ڈانٹ رہا ہوں تیرے کان سن رہے ہیں، اس کا مطلب سننے کی طاقت ختم بولو نہیں ہوئی ہے. بھوک بھی تجھے لگ رہی ہے، 6 پراٹھے کھا رہا ہے صبح، ہضم کرنے کی بھی طاقت ہے. تو ساری طاقتیں ہوں کہ فرشتہ ایک ہی فیوز اڑا کے جائے گا کیا تیرا؟
जब लाइट जाती है तो एकदम से पूरे फ्यूज उड़ते हैं कि नहीं उड़ते? डिम होती है तो सब कुछ, वॉशिंग मशीन भी आहिस्ता हो जाएगी, इस्त्री भी आहिस्ता, फ्रिज भी धड़ 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 झटके लेना शुरू कर देगा। यही होता है ना। और जब प्रॉपर लाइट आ रही होती है सारी चीजें सही चल रही होती हैं, और जब जाती है तो सब। तो मैंने कहा जब मरेगा तो फ्यूज उड़ गया, और जब बूढ़ा हुआ तो वो पावर क्या हो गई, लो, तो सब चीजें, फिर पंखा भी गड़ंग गड़ंग करके घूमेगा। जब वोल्टेज लो हो जाते हैं तो पंखा क्या करता है, गड़ंग गड़ंग करके घूम रहा होता है। मोमबत्ती जो है ना बार बार फुदक रही होती है, और इस्त्री बहुत हल्की हो जाती है, फ्रिज गड़गड़ गड़गड़ मारना शुरू कर देता है। तो इसी तरह ये जवान लड़के को मैंने कहा था कि मुख्तसर जवाब दूंगा, लेकिन ये मुख्तसर से और कंफ्यूजन में चले जाते। तो जवान आदमी को कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो? पूरे फ्यूज उसके, वोल्टेज उसके पूरे आ रहे होते हैं। जब 40 साल के बाद के ये मसाइल हैं, 40 साल तक तो फिटफाट ही रहता है आदमी, फिर जाके मसाइल खड़े होते हैं शुगर पर। तो उसमें अगर कोई कंट्रोल कर लेगा तो जवान रहेगा, नहीं करेगा तो फिर जाके मसाइल खड़े होंगे। तो 40 साल के बाद फिर वर्जिश किया करो और खुराक पे कंट्रोल करो। 40 साल से पहले भी करो, लेकिन ये कि इतनी बुढ़ा नहीं होता आदमी 40 साल से पहले, समझते हो? तो इसलिए दबा के 4 शादियां करो। मैं जब भी 4 शादियों की तरगीब देता हूँ ना, एक नौजवान आए हैं मेरे पास कि हमारे अंदर तो ताकत ही नहीं है, क्या खाएं, कुश्ते, आप क्या खाते हो, कोई दवा हमें भी बता दो। हम यही पराठे, मैं भी सुबह पराठा खा के बैठा हूँ और कोई कुश्ते मुश्ती नहीं है। आप जाके मेरा किचन चेक कर सकते हो भाई, कोई दवाई नहीं खाता मैं, पराठा खाया है, अभी घर में खाना बना हुआ है वो फोड़ दूंगा जाके मैं। प्याज का मैं बड़ा शौकीन हूँ सैलेड के तौर पे। तो बस यही है हमारी लाइफ। तो ये सब है, कोई एक्स्ट्रा कोई फंटर नहीं है। तो ये अल्लाह ने सबको ताकत दी है। अब जो एक जिसकी होती है ना, वो समझते हैं मेरे अंदर ताकत नहीं है। जो भाई जिसको ये आदत पड़ी है शादी करे, बिल्कुल फिटफाट है, ये बिल्कुल मर्द का बच्चा है। हाँ, मेंटली कुछ डिस्टर्ब होगा, आदत किसी और चीज की पड़ गई है ना, तो वो थोड़े दिनों में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेट हो जाएगा। लेकिन छोड़ना पड़ेगा ये काम, ऐसा ना हो शादी के बाद भी यही धंधे करता रहे।